بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام اور تاجر نہایت پریشان ہیں۔ ایسے میں مہنگی بجلی اور ظالمانہ ٹیکس کے خلاف کراچی سے خیبر تک تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ بخاری صاحب، اب یہ جو ہڑتال کی جا رہی ہے، اب آگے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا لگتا ہے تاجروں کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں نعیم الرحمان صاحب، کہ اٹس اے سکسیسفل اسٹرائک. آئی مین بھائی جس مرضی پیمانے سے آپ اس کو دیکھ لیں، دس از اے سکسیسفل اسٹرائک. چاہے وہ کے پی کے ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، اس میں بڑی حد تک اسٹرائک جو ہے ہوئی. لہٰذا تاجر تو کھل کھلا کے اس اسٹرائک کا حصہ تھے اور انہوں نے کاروبار بند رکھے. آج میں گھر سے چلا تو جتنا ٹائم مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگا میں دفتر پہنچ گیا، اس لیے کہ راستہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو بھی ایشو ہے، ایشو کی بات بعد میں کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے تاجروں کو اپنے ساتھ ملایا. نہ صرف تاجر بلکہ زندگی ہے کہ دوسرے شعبے کے لوگ جو ہیں ہم نے وکلا وہ بھی نہیں گئے آج عدالتوں میں. تو یہ بڑی بات ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن دیکھیے، ٹیکس دینے کا رواج جب تک آپ نہیں ڈالیں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ اسٹیبلشڈ بات ہے. پوری دنیا کی سویلائز سوسائٹیز لے لیجئے یا چھوٹے ملک بھی لے لیجئے، اگر وہاں ٹیکس کی روایت نہیں ہے تو ملک نہیں چل سکتا. یہی ایشو ہمارا بھی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہے کہ صرف جو سیلریڈ کلاس ہے، جو میں آپ ہیں، ان کے سورس پر سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. یعنی مجھے تنخواہ ملتی ہے ٹیکس کٹنے کے بعد، اور ہمیں اس کے جواب میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ریلیف نہیں ہے مجھے اور آپ کو. نہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کا وہ رائٹ ہے جو امیر کے بچوں کو ہے، نہ ہمیں جاب اپرچونٹیز وہ ہیں جو باقی انفلوئنشل لوگوں کو ہیں. تو ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں ریگولرلی، نچوڑا جا رہا ہے ہمیں، لیکن ہمیں اس کا ریلیف کوئی نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک سیگمنٹ ہے جو کہتا ہے نہیں دیں دے جی، کر لو جو کرنا ہے. اب کروڑوں، لاکھوں نہیں تو کروڑوں میں اگر ان کا بزنس ہے اور وہ ٹیکس نہ دینا چاہیں، ہے تو بات ظلم کی نا. اس کو تو آپ انڈورس نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹیکس نہ دیں. آپ مجھے بتائیے 1999 کی میں آپ کو ایک مثال دوں. نواز شریف صاحب کا دور تھا تو اس وقت ان تاجروں نے کہا تھا کہ جی یہ ڈاکومنٹ کرنے کی جو اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اس کی بات چھوڑیں، آپ اب سے فکس ٹیکس 100 روپے ڈیلی لے لیں. یہ آفر کی تھی انہوں نے. اب بھی تو جو ریٹیلر ہیں ان کے پاس 3000 ہی ٹیکس لگایا، تو اب کیوں نہیں دیتے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ہر فائدہ لے رہے ہیں. آپ کو بجلی مل رہی ہے، آپ کو پانی بھی مل رہا ہے، آپ کا رائٹ بھی ہے، آپ گاڑی رکھ سکتے ہیں، آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے نام، آپ شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں، آپ ہر کام کر سکتے ہیں جو ایک ٹیکس پیئر کی پریویلیجز ہے. پھر آپ ٹیکس نہ دیں جناب، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آج جس یونٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں، خاص طور سے جو ہمارے نعیم الرحمان صاحب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو پرسویٹ کریں کہ اکانومی اگر ڈاکومنٹ نہیں ہوگی، نہ آپ ترقی کریں گے، نہ آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرام سے پیسے دیں گے. بالکل. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ کیونکہ وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمیں بتائیں ہمیں یہ واپس کیسے ملیں گے. وہ قرض جو آپ لیتے ہیں اس کو واپس دینے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیکس پیپل. یہ انٹرنیشنل فنومنا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. میں آپ کو یورپ کی مثال بتاؤں. میرے مطلب یورپ کا ایک ملک جو ہے وہ سیکنڈ ہوم فار می، کیونکہ میرے بھائی، میرے بیٹی وہاں کام کرتے ہیں. ان کے اگر میں بینیفٹس بتانے بیٹھوں آپ کو اس وقت کہ وہ ٹیکس دینا 45% ٹیکس کرتا ہے وہاں پروفیشنل لوگوں کا، لیکن جو کچھ ان کو پینشن کی صورت میں بعد میں ملتا ہے اور جو بینیفٹس ہیں ان کو، مثلا آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر کا آ کے اس کو دیکھنا، اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنا، اس کے کیئر کرنے والے کو پیمنٹ کرنا. ایک اسی طرح اسکولوں میں اٹ از ایوری بڈیز رائٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن اینی اسکول. کوئی بڑے چھوٹے کی تقسیم نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو زندگی کا پہیہ جو ہے وہ روانی کے ساتھ چلتا رہے گا. صحیح بات. اتنی زبردست اگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح سے آپ بتا بھی رہے تھے. بخاری صاحب، اب جماعت اسلامی اور جے آئی یو سمیت مختلف سیاسی جماعتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اس احتجاج میں. جس طرح سے آج اسد قیصر نے کہا کہ ہڑتال کے اگلے مرحلے میں پی ٹی آئی بھی ساتھ ہوگی. تو اب سیاسی جماعتیں بھی اس میں یونٹی دکھانا چاہتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ ٹیکس کا مسئلہ دیے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا. ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے.
اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا تفصیل میرے سامنے موجود ہے. ایک تو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں رانا احسان افضل صاحب, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ جی ریٹیلرز کو ٹیکس نیکس میں آنا ہوگا, تاجروں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ایک تو دھمکی دی ہے انہوں نے, مگر ہم مذاکرات سے نہیں بھاگیں گے لیکن تاجروں کے پریشر میں بھی نہیں آئیں گے. اگر تاجروں کو لگتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. یہ تو بات ٹھیک ہے نا. صحیح If بات they ہے. think it is unfair to tax them the way the government wants, تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے انیشیٹ کریں. وزیر اعظم کو ایف بی آر کی تنظیم نو کرنی ہے, ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا. یہ تو ہمیں گورنمنٹ کی انٹینشنز کا پتہ لگ گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ایف بی آر کہاں تک جانا چاہتا ہے وہ بھی موجود ہے. وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں. ایف بی آر ٹیکس اسکیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ہے. یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی, اگر تاجر تیار ہوں تو ترمیمی نوٹ فوری طور پہ جاری ہو سکتا ہے. ہاں جی, آپ دیکھیں کہ ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یعنی سنب نہیں کیا جا رہا پروٹیسٹرز کو. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے مستثنا قرار دینے کی ترمیم مسودے میں شامل ہے. ہاں جی, یعنی وہ ریٹیلر جن کی بہت ہی محدود آمدنی ہے, مثلا ایک نے چھوٹا سا کوکا کولا ہوا ہے, اس کو تو وہ کہتے ہیں ہم چھوٹ دینے کے لیے تیار ہیں. 10 کروڑ روپے سالانہ ٹرن اوور پر سیل ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز ہے. وہ کہتے ہیں ہم 10 کروڑ سالانہ تک کو بھی استثنا دینے پر تیار ہیں. مارکیٹ ریٹ پر نظر ثانی ہو سکتی ہے, چھوٹی دکانوں پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ میں نے اس لیے تفصیل کے ساتھ پڑھ کے بھی سنا دیا ہے اپنے ناظرین کو کہ حکومت کی طرف سے اکاموڈیشن کی گنجائش موجود ہے. صرف پروٹیسٹ کر کے آپ یہ ہو گیا, اس کے بعد اور زیادہ ڈیمونسٹریشن کے ساتھ آپ کر لیں. الٹیمیٹلی بیٹھنا تو آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے نا, کہ طے کیا جائے کہ جناب آپ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے یہ واپس لے لیں, یہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک پر ہی بات طے ہوگی نا. ہاں ظاہر ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. اور پھر میں آپ سے یہ کہوں, چاہے وہ تعلیمی نظام ہے, چاہے وہ صحت کا نظام ہے, جتنی بھی سروسز ہیں, یوٹیلیٹی سروسز ہیں, وہ سب آپ کو اسی صورت میں ملیں گی کہ قوم میں ایک ٹیکس رجیم جو ہے وہ پرویل کرے. بالکل. اگر ٹیکس رجیم نہیں ہے تو وی آر نائدر ہیئر نور دیئر. تو بخاری صاحب, اب تاجروں کو کیا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے ابھی یہ آپ ایف بی آر کا بتا رہے تھے, بالکل جائز ہے کہ آپ چھوٹی دکانوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور باقی ٹیکسیشن پر عمل کریں. اب کیا آپشن ہے تاجروں کے پاس؟ دیکھیے, تاجروں نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ جناب ہم میں اتحاد ہے. ہاں, آج تو واقعی ثابت کر دی ہے, یہ تو ثابت کر دیا. اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا یہ کہ یہ تاجر اب ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, ان میں اب ان روٹس نہیں بنائے جا سکتے, یہ تو متحد ہو گئے. اب جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسری قوت جس کا آپ کو سامنا ہے وہ متحد بھی ہے, اسٹرانگ بھی ہے, اور انہوں نے ثابت کر کے بھی دکھا دیا ہے, تو حکومت کو بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی, مزید گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. یہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا, کیونکہ پولیٹیکل رجیم میں جب بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی میں مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک پر ختم ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, تھوڑا سا تاجروں کو اپنے موقف سے تھوڑی سی یعنی واپسی کرنی ہوگی, تبھی کوئی معاہدہ ہوگا. ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں, جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, وہ اس وقت صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کو مد نظر رکھ کے کوشش کریں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز دو کا ذکر کیا آپ نے کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی تو اس میں آلریڈی ہیں اور پی ٹی آئی شامل ہو جائے گی, لیکن آپ اس کے مقابلے میں ذرا حکومت میں بھی دیکھیں نا, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہی ہے نا. پیپلز پارٹی چھوٹی پارٹی نہیں ہے, نون لیگ چھوٹی پارٹی نہیں ہے. تو یہ اس بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ سیاستدانوں کے بیچ کوئی تصادم یا کوئی ٹکراؤ کی وجہ بنے گا, تو اس طرف جانے کے بجائے ہمیں حکومت وقت پر زور دینا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے جو ریلیف دے سکتے ہیں ضرور دیں. اور ہمیں ان سے یہ کہنا ہوگا کہ بھائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہے کوئی. بخاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے جو اکانومی کی صورتحال ہے, کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی سپیس ہے کہ ان کے مطالبات بھی مان لے؟ اور دیکھیے, حکومت کے پاس گنجائشیں تو بہت ہوتی ہیں. اچھا, بہت سارے ایسے سیکٹرز اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ہیں. آپ یہ چھوٹے تاجر کو تو لا رہے ہیں, تو زری ٹیکس ہو گیا امپلیمنٹ 100%. جو اتنی بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگ کے مالک ہیں ان سے لے رہے ہیں آپ ٹیکس. دیکھیں, اس کے بارے میں تو اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو پھر ایک بڑا پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے. یعنی جو جہاں سے آپ نے ٹیکس لینا ہے
اور آپ کو لینا چاہیے، ان کو تو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ان کو تو آپ پوچھ نہیں رہے ہیں. اور جو گراس روٹ لیول کے اوپر عام آدمی ہے، جس کی چھوٹی سی دکان ہے، جس کے چھوٹی سی تھوڑی سی بڑی دکان ہے، ان کو آپ لا رہے ہیں ٹیکس میں، تو ان کو کون لائے گا؟ تو جب یہ ہم سوسائٹی میں تقسیم کر لیتے ہیں نا اپنے رویے میں حکومت، تو وہ زیادہ تنازع کا باعث بنتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو صرف ان کے گردنیں مروڑنے کی بجائے اوور آل ایک ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو انشور کرنا پڑے گا، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا، جو ہر حکومت نے نعرہ مارا ہے لیکن کر کوئی نہیں پائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ٹیکس رجیم کا نفاذ تو ملک میں کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے.